1772 میں سب سے پہلے پورے ہندوستان میں جنہوں نے انگریز کے خلاف دشمنی کا بیج بویا وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریزی حکومت، انگریزی ذریت، انگریزی قوم کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ انگریز بڑی شاطر قوم تھی، اس نے سوچا کہ سلطان کے حملے کو ہم اس طرح ختم نہیں کر سکتے، اس لیے سلطان کے فوج کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین کی لالچ دے کر خرید لیا۔ بالآخر 1799 میں سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ سرنگا پٹنم کے میدان میں ان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 3 دن تک کسی انگریز کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے لاش کے قریب جا سکے۔ موہن داس کرم چندن گاندھی کو لایا گیا اور جمعیت علماء کے فنڈ سے مولانا محمود الحسن اور دیگر علماء نے پورے ہندوستان کا ان کو آگے رکھ کر دورہ کرایا تاکہ اس جنگ آزادی میں ہمارے برادران وطن جڑیں اور شامل ہوں اور ہم سب مل کر اس ملک کو انگریز کے پنجے سے نجات دلائیں اور آزاد کرائیں۔ اس کے بعد بھی کافی محنت و مشقت کیا گیا، کئی آندولن چلائے گئے، بھارت چھوڑو آندولن چلایا گیا۔ بالآخر 15 اگست 1947 میں ہندوستان سے انگریز چلے گئے۔ مولانا فخر الدین نعمانی کی بیانات کے لیے فخر الدین نعمانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ فخر الدین نعمانی۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے اوراق کو کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ صاف طور سے نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی دور آئے، ہر دور میں حق اور باطل کی آویزش اور ٹکر رہی ہے۔ یہ ایسا کوئی نظام ہے، قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ حق ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے اور باطل سرکشی، تکبر، انانیت، شوکت و حسمت، جاہ، ثروت اور طاقت لے کر نمودار ہوا ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کا آگے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نمایاں ہونے والے حق کو ہمیشہ اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے، اور تاریخ کے مطالعہ کرنے والے اور تاریخی بیان سننے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ ہی فیصلہ کر کے بتاتی ہے کہ اس دور کا حق کون سا ہے، اس دور کا باطل کون سا ہے۔ ایک نظر ابتدا سے ڈالتے ہیں۔ باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل بنی اسرائیل کے خونخاروں کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا۔ باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا۔ باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو حق شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا۔ باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق شاہ عبدالعزیز کی شکل میں آیا۔ 1947 میں بر صغیر کو تقسیم کیا گیا۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو بر صغیر کہتے ہیں۔ بر صغیر کو کیوں تقسیم کیا گیا؟ اس لیے کہ اس بر صغیر پر 150 سال سے زیادہ انگریزوں نے حکومت کیا، تو ضرورت پیش آئی کہ علماء انگریزوں کے خلاف میدان میں نکلے۔ علماؤں نے جیلوں کو آباد کیا، انگریز کے مظالم کے مقابلے پھانسی کے تختے پر چڑھ گئے۔ بالآخر انگریز کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا اور اس وقت جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا اور پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ صرف دلی شہر کے اندر 1000 سے زیادہ دینی مدارس تھے۔ 1608 میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی وفد اسکوٹی گاما کے ذریعے بمبئی کے ساحل پر اترا اور اس نے حکومت وقت سے درخواست کی
کہ ہمارے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا جائے۔ ہم ہندوستان کے تجارت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں کے مال کو برطانیہ کے منڈی میں لے جا کر بیچیں گے اور وہاں کے پیسے کو ہندوستان میں لگائیں گے۔ اس وقت کا بادشاہ جہانگیر سخت ناعاقبت اندیش تھا۔ وہ انگریز کی مکاری اور سیاست کو نہیں سمجھ سکا۔ الغرض بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازت دی گئی، اور تقریباً 1 صدی کے بعد یعنی 1701 تک ہندوستان کے کئی چھوٹے چھوٹے صوبوں پر، کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انگریزی حکومت قائم ہو گئی۔ بالآخر 1717 میں میسور کے ایک صوبے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور اس کی گورنری انگریز کے ہاتھ آئی۔ اسی طرح ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر 1740 سے پہلے انگریز حکمراں ہو گیا۔ اسی اثنا میں 1702 میں دلی شہر کے اندر شیخ عبد الرحیم کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس لڑکے کو ہم اور آپ شاہ ولی اللہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا تعارف میں مختصر انداز میں کرا دے رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پورے ہندوستان میں منظم طور پر درس حدیث شروع کیا۔ ان سے پہلے ہندوستان میں کسی نے حدیث کا درس نہیں دیا۔ وہ مکہ کے ایک عالم شیخ ابو طاہر مدنی سے پڑھ کر آئے اور ہندوستان میں حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ عربی سے فارسی میں منتقل کیا، اور ان کے ایک بیٹے شاہ عبد العزیز نے قرآن کی تفسیر لکھی، فارسی میں تفسیر عزیزی۔ اس کے بعد ان کے 2 بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا فارسی سے۔ آج بر صغیر میں جتنے بھی قرآن کے تراجم ہیں ان تمام تراجم کا بنیاد شاہ ولی اللہ کے انہی 2 بیٹوں کے ترجمے پر ہے۔ 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا، 1608 میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی۔ تقریباً 1 صدی کے بعد 1701 تک ہندوستان کے کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر انگریزی حکومت قائم ہو گئی۔ 1717 میں انگریزوں نے میسور کے ایک صوبے پر قبضہ کر لیا۔ 1740 میں ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر انگریز حکمراں ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں منظم طور پر درس حدیث دیا۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا علم پھیلایا۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ عربی سے فارسی میں منتقل کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کی تفسیر لکھنے کی اجازت اور مشورہ دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے نے تفسیر عزیزی لکھی۔ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کا علم پھیلایا۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن و حدیث کا علم کیوں پھیلایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر قرآن و حدیث کا علم نہیں پھیلایا گیا تو انگریزی حکومت اسی طریقے سے مضبوط اور مستحکم ہوتی رہے گی۔ 1750 میں جس انسان نے سب سے پہلے انگریز سے جہاد کیا اس انسان کا نام فتح علی وردی خان، نواب سراج الدولہ کا نانا۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ میدان جنگ قائم کیا۔ 1757 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف میدان جنگ قائم کیا اور جنگ پلاسی لڑی۔ مرشد آباد کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔
میں شاہ ولی اللہ کا تعارف کرا رہا تھا۔ 1762 میں شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے پہلے 1739 میں ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کو ہم اور آپ شاہ عبد العزیز کے نام سے جانتے ہیں۔ 1762 میں اپنی باپ کی مسند پر بیٹھ کر درس حدیث دینا شروع کیا۔ 1763 میں اس بچے نے دیکھا کہ انگریزوں کا بڑے بڑے علاقوں پر تسلط ہو گیا ہے۔ 1772 میں سب سے پہلے پورے ہندوستان میں جنہوں نے انگریز کے خلاف دشمنی کا بیج بویا وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریزی حکومت، انگریزی ذریت، انگریزی قوم کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ 1772 کے فتوے کے بعد ایک آدمی جس کا نام حیدر علی تھا، وہ حیدر علی انگریز کی فوج میں شامل تھا۔ اس حیدر علی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے سنا کہ علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ جب اس بچے نے آنکھیں کھولی تو اپنے قوم کو غلامیت کی زنجیر میں جکڑا ہوا پایا، اس سے رہا نہیں گیا، رضاکاروں کو ترتیب دینے لگا۔ 350 کا ایک دستہ مقرر کیا جنہوں نے اس نوجوان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس نوجوان کو ہم اور آپ سلطان ٹیپو کے نام سے جانتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز کے فتویٰ کی وجہ سے سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف میدان جنگ قائم کیا اور 1792 میں مرنجہ قدم کے علاقے پر وہ آئے اپنی فوج کو لے کر اور انگریزی فوج کو مقابلہ کی دعوت دی۔ وہ شیر میسور تنے تنہا انگریزوں سے ٹکرا گیا۔ میسور کی 4 بڑی لڑائیاں لڑی انہوں نے۔ انگریز بڑی شاطر قوم تھی۔ اس نے سوچا کہ سلطان کے حملے کو ہم اس طرح ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے سلطان کے فوج کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین کی لالچ دے کر خرید لیا۔ بالآخر 1799 میں سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اس شیر میسور تنے تنہا شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ سرنگا پٹنم کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 3 دن تک کسی انگریز کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے لاش کے قریب جا سکے۔ 3 دن کے بعد ڈرتے ڈرتے ایک افسر وہاں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ روح پرواز کر گئی ہے۔ خوشی سے اچھل پڑتا وہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے پورا ہندوستان ہمارا ہے۔ ہمارے برادران وطن 1919 میں آ کر ساتھ میں ملے۔ موہن داس کرم چندن گاندھی کو لایا گیا اور جمعیت علماء کے فنڈ سے مولانا محمود الحسن اور دیگر علماء نے پورے ہندوستان کا ان کو آگے رکھ کر دورہ کرایا تاکہ اس جنگ آزادی میں ہمارے برادران وطن جڑیں اور شامل ہوں اور ہم سب مل کر اس ملک کو انگریز کے پنجے سے نجات دلائیں اور آزاد کرائیں۔ اس کے بعد بھی کافی محنت و مشقت کیا گیا، کئی آندولن چلائے گئے، بھارت چھوڑو آندولن چلایا گیا۔ بالآخر 15 اگست 1947 میں ہندوستان سے انگریز چلے گئے۔ 26 جنوری 1949 میں ہمارا جمہوریت کا قانون تیار ہوا۔ اس قانون کو 1950 میں لاگو کیا گیا۔ 1750 سے لے کر 1947 تک ہر جگہ مسلمان رہے۔ اس کے باوجود، اتنا قربانی دینے کے باوجود آج ہم ملک کے غدار ہو گئے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا ہے ملک سے وفاداری، ملک سے محبت، ملک کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ اللہ نے ان کے قربانیوں کے بدلے اس ملک کو آزادی دیا۔
قانون بنانے میں بھی مسلمان شریک رہے۔ مولانا حضرت موہانی جیسے شخصیت، پیٹ پوری روٹی سے بھرتا ہے، آخری لقمہ سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے، اس کی بیوقوفی ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں آ کر کسی کا یہ کہنا کہ صاحب ہم نے تو پورا کام کر دیا، اور پیچھے کی 200 سال کی تاریخ، محنت و مشقت، جد و جہد کو فراموش کر دیا جائے، تو یہ اس کے عقل کی خرابی ہے۔